حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے طلاق ثلاثہ۔ مسلمان عوام نے جس طرح سے عملی اعتبار سے طلاق کے مسئلے پر ظلم کیا ہے، اسی طرح سے تقلیدی برادری کے علماء نے بھی اس مسئلے پر کم ستم نہیں ڈھایا ہے۔ چنانچہ جس دور میں بھی کسی مجتہد نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دینے کی کوشش کی تو اس کو جیل میں ڈالنے سے لے کر کے جلا وطنی تک جو کچھ بن پڑا تقلیدی برادری نے وہ سب کیا۔ تقلیدی برادری کے علماء طلاق کے مسئلے میں اس قدر تعصب پسند ہیں کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کی عزت کو حلالے کی چوکھٹ پر نیلام کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اس حقیقت کو کبھی بھی ابھرنے نہیں دیا کہ مذاہب اربعہ کا متفقہ فتویٰ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دور نہ جائیں، اپنے ملک ہندوستان ہی کی مثال لیں۔ طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ تک پہنچا دیا گیا، مسلمانوں کی دینی آزادی خطرے میں پڑ گئی، مسلمانوں کی عبادتیں داؤں پر لگ گئیں، جبکہ ہر ذی شعور شخص اس بات سے آشنا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اتنے تشدد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے اپنے اماموں اور اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک انگریز عیسائی جوڑے نے اسلام قبول کیا، ایک انگریز عیسائی جوڑے نے اسلام قبول کیا، اور کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا۔ جب مسئلہ پوچھا گیا، اس جوڑے نے مسئلہ دریافت کیا تو تمام لوگوں نے اس جوڑے کو حلالے کا فتویٰ دے دیا۔ قریب تھا کہ وہ جوڑا مرتد ہو جاتا، لیکن بعد میں ان سے کہا گیا کہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب سے رجوع کریں۔ لہذا اس جوڑے نے جب مفتی محمد شفیع صاحب سے رجوع کیا، جو کہ دیوبندی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک مسلک اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے، لہذا رجوع کر لیا جائے۔ اس جوڑے نے رجوع کیا، اور وہ جوڑا جب ان کے پاس سے اٹھ کر کے چلا گیا تو مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ فتویٰ نہ دیتا تو یہ جوڑا پھر سے مرتد ہو جاتا، پھر سے عیسائی ہو جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا تقلیدی برادری کے علماء نے طلاق کے مسئلے پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ طلاق سنی کسے کہتے ہیں، صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ نے فطلقوهن کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب تم طلاق دینے کا ارادہ کر لو، تمہاری نیت ہو جائے طلاق دینے کی، تم ارادہ کر لو تو بیوی کو پاکی کی حالت میں جماع سے پہلے صرف 1 طلاق دو، مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، مزید طلاق دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جب 3 حیض کی عدت گزر جائے تو وہ عورت خود بخود ایک ہی طلاق سے جدا ہو جائے گی، وہ اجنبیہ بن جائے گی، شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ ھذا طلاق السنہ، یہی سنی طلاق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور ہر بار طلاق دینے کے بعد صرف 2 آپشن ہیں، یا تو شوہر رجوع کر لے یا پھر عمدگی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دے، اس عورت کو چھوڑ دے۔ طلاق ثلاثہ جو لفظ بولا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق ثلاثہ کیا ہے، کب واقع ہوتا ہے، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے مثال کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق۔ مثال کے طور سے کسی شوہر نے 2015 میں اپنی بیوی کو 1 بار طلاق دے دی، اب وہ عورت عدت میں آ گئی، یعنی 3 حیض کی عدت وہ گزارے گی۔ 2015 میں پہلی بار شوہر نے طلاق دی ہے، پہلی بار 1 طلاق دے دی اس نے۔ اب اگر شوہر عدت میں ہی رجوع کر لے تو اس کی بیوی بن جائے گی، اور اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا اور 3 حیض کی عدت گزر گئی تو وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی، اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی۔ لہذا اب اگر وہ شخص پچھتا رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، عدت میں رجوع بھی نہیں کیا، 2-4 مہینے کے بعد پچھتاوا ہونے لگا، تو شوہر اسی عورت سے دوبارہ نیا نکاح، نیا مہر دے کر کے اسے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ابھی پہلی بار طلاق دینے کی وجہ سے وہ شوہر نیا نکاح کر سکتا ہے۔
ابھی چونکہ شوہر نے 2015 میں پہلی بار طلاق دی ہے، اب 4-6 سال 5 سال اور زندگی گزری، شوہر نے یا تو رجوع کر لے یا تو نیا نکاح کیا، 2 ہی آپشن ہے. ایک بار طلاق ہو چکا ہے، 2020 میں شوہر نے دوبارہ طلاق دے دی، دونوں کے اندر نہیں بنا، پھر سے طلاق دے دی شوہر نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، دوسری بار بھی شوہر یا تو رجوع کر لے یا تو نیا نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لے. لہذا 2020 میں اگر شوہر نے پھر طلاق دی ہے تو اگر وہ چاہے تو رجوع کر لے یا پھر نیا نکاح کرے گا. اب شوہر نے 2015 میں ایک طلاق دی، اسی شوہر نے 2020 میں ایک طلاق دے دی. اب اگر اتفاق سے 5 سال کے بعد 2025-26 میں شوہر نے پھر 3 طلاق دے دی، تیسری بار طلاق دے دی، تو اب اس آدمی کے پاس رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس نے 2 بار طلاق دے دیا ہے، پیچھے ماضی میں 2 بار طلاق ہو چکا ہے. لہذا اب یہ تیسری بار جو یہ طلاق دے رہا ہے، اب طلاق دیتے ہی رشتہ فوراً ختم ہو جائے گا. گزشتہ 2 طلاقوں میں بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، لیکن اب چونکہ 2026 میں تیسری بار طلاق دی شوہر نے، تو طلاق دیتے ہی رشتہ فوراً ختم ہو جائے گا اور وہ عورت اپنے گھر جا کر کے عدت گزارے گی، اب اس کی بیوی نہیں رہی. لہذا یہ ہے طلاق ثلاثہ. 3 بار میں اگر طلاق ہو تو اسے طلاق ثلاثہ کہا جاتا ہے، اور تیسری بار میں بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اب وہ کسی اور سے شادی کرے، وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے خوشی سے، یا اس کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت دوبارہ پلٹ کر کے اس سے نکاح کر سکتی ہے، بصورت دیگر وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی یہ شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ ہے شرعی اعتبار سے طلاق ثلاثہ کا تصور. لیکن ہمارے یہاں مقلد حضرات ایک ہی بار میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جملے کے اندر دی گئی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیتے ہیں. طلاق طلاق طلاق، بیوی کو فوراً گھر بھیج دیتے ہیں، رشتہ وہیں پر ختم کر دیتے ہیں، اور عورت کو حلالے کی چوکھٹ پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، اس جمعہ کے اندر میں یہی وضاحت کروں گا کہ ایک مجلس میں ایک ہی بار میں 3 بار طلاق دینے سے، مثال کے طور سے کوئی شوہر کہتے طلقتک ثلاثا، میں نے تم کو 3 طلاق دیا، یا شوہر یہ کہیں انت طالق انت طالق انت طالق، میں نے تجھ کو طلاق دیا، میں نے تجھ کو طلاق دیا، میں نے تجھ کو طلاق دیا، 3 بار اس طرح سے جملہ بولے، تو کیا اس طرح سے 3 طلاق دینے سے یہ تینوں طلاق نافذ ہو جائیں گی، یہ تینوں طلاقیں مانی جائیں گی اور بیوی کو جدا کر دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا، ایک ہی جملے کے اندر 3 طلاق بول دینا، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. اللہ اس کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں، ان کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق الثلاث واحدہ، ایک ہی بار میں دی گئی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. شوہر نے اگر کہا طلاق 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 تو یہ 3 طلاق نہیں ہوگی، یہ ایک ہی طلاق ہوگی، اور شوہر عدت میں رجوع کر سکتا ہے، یا اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عدت کے ایام گزر گئے تو وہ بعد میں نکاح کر سکتا ہے، نیا نکاح کر سکتا ہے، اور نیا مہر دے کر کے اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاتٌ. لیکن ابتدائی 2 سالوں کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں کے بعد، لوگ اس معاملے میں جلد بازی کرنے لگے، کثرت کے ساتھ طلاقیں دینے لگے، اور ایک مجلس میں 3 بار طلاق دے دیا کرتے تھے. تو اس معاملے میں، طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت دے رکھا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں، بہت جلدی جلدی طلاقیں دے رہے، کثرت کے ساتھ طلاقیں دے رہے. فلو امضیناہ علیہم، تو کیوں نہ ہم ان کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیں. فامساہ علیہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا. ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے ایک بار میں 3 طلاق دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نافذ کیا اور بیوی کو جدا کرا دیا. یہ حدیث ہے. میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں تمام صحابہ کرام
ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، اور نبی کے دور میں تمام صحابہ کا، تمام مسلمانوں کا اس مسئلے میں اجماع تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں اگر کوئی شوہر 3 طلاق دے رہا ہے تو تمام مسلمانوں کا اجماع تھا، تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ وہ 3 طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر بھی تمام صحابہ کرام کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی۔ بعد میں جب لوگ کثرت کے ساتھ طلاقیں دینے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 نافذ کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی نے 3 طلاق کو ایک مانا اور بیوی کو جدا نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانا، بیوی کو جدا نہیں کیا، تو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں 3 طلاق کو 3 نافذ کر کے بیوی کو جدا کرنے والے؟ یہ سوال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کون ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے والے؟ لوگ اس طرح سے سوال اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس کا جواب یہ ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا غلط ہے۔ مقلد حضرات کے نزدیک بھی ایک مجلس کی 3 طلاق بدعت ہے، غلط ہے دینا اس طرح سے طلاق۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آج بھی ایک ہی بار میں 3 بار طلاق بول دینا یہ غلط ہے۔ تمام لوگ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق غلط ہے، بدعت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے، مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر مسلمان کسی معاملے میں کثرت کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس غلطی کی سزا نافذ کریں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جب دیکھا کہ مسلمان کثرت کے ساتھ 3 طلاقیں دے رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی قانونی سزا پاس کی کہ آئندہ اب اگر کوئی مسلمان 3 طلاق دے گا تو ہم اس کو بطور سزا 3 نافذ کریں گے اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرعی فتویٰ نہیں تھا، کسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ قانونی سزا انہوں نے متعین کی تھی، سیاسی سزا متعین کی تھی، شرعی فتویٰ نہیں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ جس معاملے میں مسلمانوں کو ٹائم دیا گیا تھا، وقت تھا، مہلت دی گئی تھی ان کو، اور اس معاملے کے اندر مسلمان جلد بازی کر رہے ہیں، لہذا ہم بطور سزا اس کو مسلمانوں پر نافذ کریں گے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ حاکم تھے، ذمہ دار تھے، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنے دور کے مسلمانوں کے لیے یہ سزا متعین کی کہ آئندہ اگر کوئی مسلمان ایک بار میں 3 طلاق دے گا تو بطور سزا وہ 3 طلاق 3 نافذ کی جائے گی اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، سزا میں کیا ہوتا ہے؟ سزا میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو انسان کے لیے حلال ہے، انسان کے لیے جائز ہے، اسے روک دیا جاتا ہے۔ سزا میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مسلمان کے لیے، انسان کے لیے جائز ہے کرنا، وہ کر سکتا ہے، اس کو پرمیشن ہے کرنے کی، سزا میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک انسان کا اپنی فیملی کے ساتھ رہنا جائز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہنا اس کا جائز ہے، لیکن اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر ہو، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو بطور سزا اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کی فیملی سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، بطور سزا اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بطور سزا 3 طلاق کو 3 نافذ کیا۔ ان کا یہ قانونی سزا، سیاسی سزا تھا، سیاسی سزا تھی، شرعی فتویٰ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کئی دفعہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اندر نصرانی لوگوں کو آباد کیا، اور اس شرط کے ساتھ آباد کیا تھا کہ جب تک یہ لوگ بدعت ایجاد نہیں کریں گے یا سود نہیں کھائیں گے تب تک یہ نصرانی نجران کے اندر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں کو آباد کیا نجران میں، اور نصرانی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں نجران کے اندر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، وہ نصرانی نجران کے اندر آباد تھے، وہی رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو چونکہ نبی نے 2 شرطیں لگائی تھی کہ یہ بدعت ایجاد نہیں کریں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ یہ سود خوری نہیں کریں گے، ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ نصرانی نجران کے اندر رہیں گے۔ جب تک وہ نصرانی ان 2 شرطوں کی پاسداری کرتے رہے، تمام صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نجران کے اندر رہنے دیا، ان کو نکالا نہیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کا زمانہ آیا، تو چونکہ ایک شرط نصرانی سود خوری پر اتر آئے، سودی کاروبار کرنے لگے، سودی لین دین کرنے لگے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے نجران کے نصرانیوں کو باہر نکال کے پھینک دیا. تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ کیا ہے. حالانکہ ان نصرانیوں کا نجران میں رہنا حلال تھا، جائز تھا، لیکن جب انہوں نے غلطی کی، سزا کے مستحق ہوئے، تو بطور سزا حضرت عمر نے ان کو نجران سے باہر کر دیا. بے طلاق کے مسئلے میں مسلمانوں نے جب تک طلاق کے معاملے میں جلد بازی نہیں کی تھی، کثرت کے ساتھ طلاقیں نہیں دے رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے. لیکن جب لوگوں نے غلطی کرنا شروع کر دی، کثرت کے ساتھ غلطی کرنے لگے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا مسلمانوں پر یہ نافذ کیا تھا اپنے دور میں کہ اگر کوئی شخص اب اگر 3 طلاق دے گا تو ہم اس کو 3 نافذ کریں گے اور اس کو اس کی بیوی سے بطور سزا جدا کر دیں گے. تو انہوں نے کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، وہ حاکم تھے. یہ اس کا جواب ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ کس کتاب کے اندر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے. اور صحیح مسلم ایسی کتاب ہے اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامه بالقبول. صحیح مسلم ایسی کتاب ہے جس کتاب کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے. تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب ہے جس کو صحت کا درجہ حاصل ہے، جس کو صحیح ہونے کا درجہ حاصل ہے، تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. وَتَلَقَّتْهُمَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، اور پوری امت نے ان دونوں کتابوں کو صحیح مانا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی. صحابی نے نبی کے دور میں اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار میں 3 طلاق دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، صحابی رسول رکانہ بن عبد یزید 3 طلاق دینے کے بعد بہت زیادہ غمگین ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتہا، تم نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دی؟ قال طلقتها ثلاثا، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا، ایک ہی جملے میں 3 طلاق دے دیا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک واحدہ، آپ نے فرمایا یہ جو 3 طلاق آپ نے دی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ابھی ایک ہی طلاق ہوئی ہے. فارجعها ان شئت، اگر تم چاہو تو ابھی رجوع کر سکتے ہو، عدت کے ایام میں اہلیہ ہے، ابھی چاہو تو ان سے رجوع کر لو، اپنی بیوی بنا سکتے ہو. میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث کو صحیح قرار دینے والے امام احمد بن حنبل، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، علامہ احمد شاکر، علامہ البانی، امام ابو یعلا اور بہت سارے کبار بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. آپ دیکھیں نبی کے زمانے میں صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، غمگین ہوئے. نبی نے کہا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت رکانہ بن عبد یزید کو رجوع کرنے کا حکم دیا. مقلد حضرات جب حدیث کے روشنی میں، دلائل کی روشنی میں طلاق ثلاثہ کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چاروں اماموں نے بھی ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 مانا ہے، 3 نافذ کیا ہے. جواب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں چاروں اماموں کا متفق ہو جانا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کا کسی بھی مسئلے میں متفق ہو جانا اس مسئلے کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی بھی مسئلے کی صحیح ہونے کی دلیل یا تو قرآن کی حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. اگر اماموں کا فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف آ جائے یا کسی بھی امام کا فتویٰ یا چاروں امام کا فتویٰ قرآن کریم یا حدیث کے خلاف آ جائے تو اس فتوے کو رد کر دیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ کون نے بھی کیا لکھا، ائمہ اربعہ کے اقوال زرعی. آپ یہاں دیکھیں گے یہاں چاروں اماموں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں. چاروں اماموں نے یہ بات کہی ہے، چاروں اماموں کا یہ کہنا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے، ہمارا فتویٰ ایک طرف ہے لیکن حدیث ایک طرف ہے، اگر صحیح حدیث آ جائے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو اس کی بات کو ہم لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نبی کی حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، نبی کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ نبی کے مقابلے میں ہمارے نبی کا درجہ یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، امام تو بہت دور کی بات ہے. حدیث آپ کے سامنے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لائے اور نبی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے لگے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لائے اور لا کر کے بیٹھ کے پڑھنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھتے جا رہے اور نبی کا چہرہ بدلتا جا رہا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بھی ہیں. جب دیکھا ابوبکر صدیق نے کہ نبی کا چہرہ بدل رہا ہے, تو ابوبکر صدیق نے نبی کو کہا کہ عمر تم کیا کر رہے ہو, نبی کا چہرہ دیکھو, نبی کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے, آپ غصے میں آ رہے, فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اور کتاب کو الگ رکھ دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا, آپ نے فرمایا والذی نفس بیدہ محمد, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ لترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل, آج اگر موسیٰ آ جائیں اور تم موسیٰ کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو, لضللتم عن سواء السبیل, تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. ولو کان حیا وادرک نبوۃ لتبعنی, آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ بھی میری اتباع کرتے, موسیٰ بھی میری اتباع کرتے. اگر موسیٰ میری نبوت پا جاتے, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, سب سے معتبر نبی, سب سے جلیل القدر نبی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نبی نے موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پا جاتے لتبعنی, تو موسیٰ بھی میری اتباع کرتے, میری ملت کی, میری حدیثوں کی اتباع کرتے. میرے بھائیو دوست, اس حدیث سے کیا پتہ چلا, میرے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور امام کی بات تو بہت دور کی بات ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی ہیں, بہت سارے علماء کے فتاوے ہیں, بہت سارے اقوال ہیں. ان تمام اقوال سے صرف نظر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں تمام صحابی کا, ایک صحابی کا یہی موقف تھا, یہی فتویٰ تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی. اگر کسی آدمی نے 3 طلاق بول دیا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہے, وہ چاہے تو عدت کے ایام میں رجوع کر لے, اور اگر اس نے رجوع نہیں کی ہے, 2-4-6 مہینہ بیت گیا ہے, تو وہ نیا نکاح کر کے, نیا مہر دے کر کے دوبارہ شادی بھی کر سکتا ہے.